والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم. صلوات. میں دعائے فرج کے لیے گزارش کروں گا عباس بیگ سے. كل برية حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن زكاته وتمتع فيها تبديلا برحمتك الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں سلام پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا محض مرزا سے کہ وہ آئیں فرصت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر میرے فرصت، بہن کے واسطے اہتمام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، اذاں کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، انتظام بچھوتے امام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو سکینہ شاہ کی زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر راہوں کے سوئے کرب و بلا، یہ مارکا بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو وطن بھی جا کے روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شے کے ماتم میں، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام
کے چلے ملی رہائی تو اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں حسین مرزا سے گزارش کروں گا مرثیہ پیش کرنے کے لیے. پر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے دشمن زیادہ در پائے آزار ہو گئے زہر ستم سے موت کے آثار ہو گئے صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے غل تھا جہاں سے نائب داور کا کوچ ہے افسوس سوئے خود پیغمبر کا کوچ ہے افسوس سوئے خود پیغمبر کا کوچ ہے شفقت سے فاطمہ کو بلایا رسول نے سمجھا کہ اپنے پاس بٹھایا رسول نے جب دامن بطول کو پایا رسول نے بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے سر رکھ کے اپنا زانوئے دختر پہ سو گئے رابی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے رابی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے سر پیٹ پیٹ رونے لگی ہائے فاطمہ بولی کے کس طرح نالم کھائے فاطمہ جو حال دل ہے کس سے وہ دورائے فاطمہ افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ اس غم سے آس ٹوٹ گئی دل بلول کی آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے محمد میں مرثیہ پیش کرنے کی گزارش کروں گا دانیال سے. پر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد. جگر ہوا سے پارا دل کہاں سے زیرو زبر ہوا سم کا جو روح پاک ظاہر اثر ہوا حالوں سے ماں میں پاک کا ایک دم جگر ہوا حالوں سے ماں میں پاک کا ایک دم دیگر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا کٹ کر کلیجہ ترس کے اندر نکل پڑا کٹ کر کلیجہ ترس کے اندر نکل پڑا فرماتے تھے ہر
पसंद ये बुलाओ, हुसैन को था दम बदम ये हुक्म खिलाओ, हुसैन को भाई का हाल-ए-ज़ार सुनाओ, हुसैन को टुकड़े में जिगर के दिखाओ, हुसैन को टुकड़े में जिगर के दिखाओ, हुसैन को कह दो कि जल्द आइए, रहला का वक्त है, सुन जाइए कुछ आके वसीयत का वक्त है, सुन जाइए कुछ आके वसीयत का वक्त है, आए हुसैन देने में बाचत में अश्क बार चिल्लाते थे कि आपकी गुर्बत कि मैंने सार शबर गले को चूम कहते कि बार बार मैं तुम पे सदके मेरे नाना की यादगार, मैं तुम पे सदके मेरे नाना की यादगार, मुझसे ज़्यादा जुल्मो सितम तुम पे होंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत होंगे, कब्र में तुम्हारी मुसीबत रोएंगे, भैया तुम्हारी गोद में निकले गा मेरा दम, तुम दोगे हमको गौस्लो का पंजब, मरेंगे हम होगा तुम्हारे पास ना कोई बजुर्गम, आदिल सरहाने होए गया खन जरे सितम, आदिल सरहाने होए गया खन जरे सितम, शबर तो बाद मर्ग भी राह से सोएगा, लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामाल लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामाल होएगा, है शबर तो बाद मर्ग भी राह से सोएगा, लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामाल होएगा, लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामाल होएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मैं मुहम्मद। गुजारिश करूँगा हमारे साथ कराची पाकिस्तान से असद जहां साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किबला सैयद अली रज़ा ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उससे पहले असद जहां साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज अपने कलाम से इस मजलिस का आगाज करें। कर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असद जहां साहब बारी दीगर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। दो शेर इमाम हसन से मुताल्लिक पहले हदिया समाप्त करें। ठुकरा के तख्त चल दिए किस बांक पर के साथ
ٹھکرا کے تخت چل دیے، اس بانک پر کے ساتھ شاہی لپٹتی رہ گئی، پائے حسن کے ساتھ شاہی لپٹتی رہ گئی، پائے حسن کے ساتھ۔ لوگو امیر شام کو جا اور حسن کو جا، لوگو امیر شام کو جا اور حسن کو جا، بت کا مقابلہ نہ کرو، بت شکن کے ساتھ بت کا مقابلہ نہ کرو، بت شکن کے ساتھ۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار ہدیہ سماعت کرنا۔ مانوس ہوں اتنا جو میں کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا جو میں کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے، کربل سے نہ جب تک ہو سفر آخری میرا، کربل سے نہ جب تک ہو سفر آخری میرا، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے، یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ، یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ، اللہ بھی ملتا ہے تو
ملتا ہے یہیں سے اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے کربل تیری مٹی کا یہ جاز ہے ورنہ کربل تیری مٹی کا یہ جاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے تیروں کے مسلح پر تیرا سجدائے آخر تیروں کے مسلح پر تیرا سجدائے آخر ہوتا ہے عیاں روز نمازی کی جبیں سے ہوتا ہے عیاں روز نمازی کی جبیں سے جب چاند محرم کا نکلتا ہے سرے شام جب چاند محرم کا نکلتا ہے سرے شام ایک ہوک سی اٹھتی ہے حسن قلب زمین سے چلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے نوحے کے چند اشعار ضرور ہدیہ سماعت کروں گا. مولانا اجازت ہے؟ یا علی مدد. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. پیر مولا علی مدد. پکاری لاش کو زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میرے غریب میرے پاپا میرے پیاسے میرے غریب میرے پاپا میرے
پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشاں میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. جی راشد بھائی. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، عاشقان و شیفتگان حضرت پیغمبر اسلام و کریم اہل بیت حسن مجتبی، اس سے پہلے برادران و عاشقان کے میں چند ارشاد و نکات نایاب آپ کی پاک اور مقدس سپرد قلب کروں. آپ سے گزارش ہے کہ مرحوم سید نجم الحسن نقوی البخاری بل سید ابو الحسن نقوی البخاری سید نجم حسن رضوی بنت سید غلام مصطفیٰ رضوی کے ایصال ثواب کے لیے اور مقام اتصال کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له۔ پروردگار ان مرحومین کو جوار حضرت پیغمبر اسلام و جوار حضرت صدیقہ و طاہرہ عذرا و بطول زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک اور مبارک بارگاہ میں ان کو محشور فرما، اور پروردگار ان کی اولاد کو رشید، سعید اور سعادت مند قرار دے، اور تمام مومنین و مومنات کو پروردگارہ جوار حضرت ابا عبداللہ میں اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے شفاعت اور آخرت میں ان کی، اس دنیا میں ہمیں ان کی ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، چند نکات جو آپ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں اور بالخصوص قلب اطہر کے حوالے کرنی ہیں۔ واقعاً یہ ایام جو رنج، علم، دکھ اور درد اور دوسری طرف انسان کی روح کی معراج کے ایام ہیں۔ محرم اپنے اختتام پر ہے، اور اس عالم میں کہ قلب مومن کے اندر ایک آتش عشق فروزاں ہے۔ ان ایام میں کہ جب محرم اور رخصت کے پہلو میں ہے، عاشقوں کے قلب کے اندر ایک رنج و علم اور فراق کی کیفیت ہے۔ یہ آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی کہ پروردگار اس کی حقیقت اور اس کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، سورہ فتح کی یہ پاک اور مقدس آیات ہیں اور سورہ فتح کی آخری آیات ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ پیغمبر اسلام محور عالمین ہیں، پیغمبر اسلام قطب عالم ہیں، پیغمبر اسلام مبدع یہ خلق الہی ہے۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ محمد اس عالم میں قبلہ عالم کے عنوان سے ہیں، اللہ کی آیات بلکہ اس میں اعظم ہیں، اور تمام موجودات اور تمام عالم اس قبلہ الہی کے گرد محو طواف ہے۔ قرآن فرماتا ہے والذین معہ، اور جو لوگ ان کی روحانیت میں ان کے ساتھ سازگار ہیں، ان کے پاک اور مقدس روح کی جلال اور جمال و زیبائی کے ساتھ ان کے ساتھ سازگار ہیں، کہ جن کی روح پیغمبر کی روح کے تابع ہے، کہ جن کا ارادہ پیغمبر کے ارادے کے تابع ہے، کہ جن کا تمام وجود پیغمبر کے تابع ہے۔ خدا فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، پھر دو اور صفات کا تذکرہ کیا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایک ایسی پاک اور مقدس ارواح ہیں، ایسے پاک اور مقدس ذات اقدس سے اس دنیا عالم میں آئے ہیں کہ ان میں دو عجیب صفات پائی جاتی ہیں۔ خود پیغمبر اسلام کی پاک اور مقدس ذات اور آپ کی مقدس صفات، اوصاف اور کمالات ایسی ہیں کہ اگر انسان اس وادی پر خطر میں اترے اور پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلے اور ان کے راستہ مستقیم کا راستہ ہے، اگر انسان اس راستے کا انتخاب کرے، ممکن ہے کہ فرش پہ رہ کر عرش کا مشاہدہ کرے، ممکن ہے کہ اس کے اطراف کے اندر خدا کے ملائک مقربین محو طواف رہیں۔ کیوں؟ پیغمبر اسلام اس میں اعظم ہیں، زمین پر اللہ کی نیابت کے حقدار ہیں، اور زمین پر اللہ کی تجلی ہیں، اور تمام اسماء الہیہ اور تمام خدا کی نعمتیں اور تمام خدا کی پاک اور مقدس شریعتیں پیغمبر کے وجود سے ظہور کرتی ہیں۔ خدا کی تمام مرضات اللہ اور خدا کی مرضی اور خدا کی مودت، خدا کی محبت اور بندگان خدا پر خدا کی شفقت اور خدا کی عزت و شرف و کرامت کی امین ہے پیغمبر اسلام۔ خدا فرماتا ہے کہ جو پیغمبر کے پہلو میں ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، یعنی جن کا وجود پیغمبر کے وجود کی وجہ سے متلجی ہے، کہ جن کا وجود پیغمبر کے وجود ہی کی وجہ سے ہے، کہ جن کا تمام وجود پیغمبر کے وجود ہی کی وجہ سے ہے، کہ جن کا تمام وجود پیغمبر
پیغمبر کے وجود سے سیراب ہوتا ہے، جو اللہ کی آیات اور اللہ کے حسن و جزات کے مرضات ان کے وجود سے متلجی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ایام پیغمبر اسلام کی رحلت جانسوس کے ایام ہیں، یہ ایام دردناک رنج و علم اور قلب مومن کے وجود کے اندر آتش عشق کو فروزاں کرتے ہیں۔ خدا جانتا ہے یہ ایام ان پاک قلوب کے لیے کہ جن کی ارواح کے اندر طہارت اور حکمت موجود ہے، کہ جن کا وجود پیغمبر کے وجود سے استفادے کے عنوان سے ہے، کہ جن کے وجود کی شمائیں پیغمبر اسلام کے وجود کے نور کی وجہ سے روشن ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ یہ ایام پیغمبر اسلام اور عاشقان پیغمبر و عاشقان اہل بیت کے اوپر ایک رنج و علم اور درد و فراق کے عالم ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اس پاک اور مقدس ایام سے کچھ تحائف، کچھ پاکیزگی، کچھ طہارت، کچھ معنویت، کچھ حکمت، کچھ رحمت، کچھ خدا کی مرضات ہمارے حصے میں آئے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ان آیات کو توجہ کے ساتھ، مودت کے ساتھ، فہم و ادراک کے ساتھ مطالعہ کریں۔ ممکن ہے کچھ نکات نایاب، کچھ پاک اور مقدس سخن عالی ہمارے قلب پر متلجی ہو اور ہمارے وجود کے اندر محبت خدا کا ایک چراغ روشن ہو، اور ممکن ہے کہ ہمارے تہخانہ قلب کے اندر جو موجود نور اہل بیت ہے اس کو جلا نصیب ہو۔ انہی آیات سے پہلے سورہ فتح میں خدا فرماتا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم واللہ جنود السماوات والارض۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے وجود کو پیغمبر کے وجود کے ساتھ رکھو اور اپنے آپ کو پیغمبر کی اتباع میں رکھو اور اپنے وجود کو سپرد اہل بیت علیہم السلام کرو، تو کیا ہوگا؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تو خدا کیا کرے گا؟ آسمان سے سکون، قرار، طمانینت و اطمینان نازل کرے گا، جو قلوب میں موجود پہلے سے ایمان کو افزائش نصیب ہوگی، معراج نصیب ہوگی، معارج نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تمام عالم کے لیے قبلہ عالم ہے۔ تمام موجودات پیغمبر اسلام اور ان کی آل کے اطراف میں محو طواف ہیں۔ پیغمبر اسلام اور بالخصوص پیغمبر کے فرزند عزیز اور پیغمبر کے نائب عزیز اور اللہ کی آیات، اسم اعظم، حسن مشتبہ کے کمالات، ان کی پاک اور مقدس روح اور ان کے جلال اور جمال اور زیبائی اور ان میں موجود اللہ کی مرضات اور اللہ کی مرضی تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش، جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ ایام اس وجہ سے تاکہ ہم جان سکیں کہ رسول اللہ کے قلب اطہر پر کیا گزری، حسن مشتبہ کے قلب اطہر پر کیا گزری۔ وہ کیسا زمانہ تھا کہ وہ شناخت نہیں کر سکا کہ اللہ کی آیات و اسم اعظم زمین پر موجود ہے۔ وہ شناخت نہیں کر سکا کہ اپنے معراج اور اپنی ترقی و تکامل کے لیے ہمیں کون کون سی نعمتیں ان لوگوں سے حاصل ہو سکتی ہیں، کیسے انسان مقام انسانیت پہنچ سکتا ہے، کیسے ایک انسان کے اندر معراج کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ فرش سے بیٹھ کر انسان عرش کا مطالعہ کرے؟ ہاں ممکن ہے۔ ممکن ہے پیغمبر آئے ہیں تاکہ ہمارے وجود پہ جو گرد و غبار ہے، ہمارے وجود پہ جو نجاستوں اور کثافتوں کا گرد و غبار ہے، اپنے دست ید اللہ سے ہمارے قلب کو پاک کریں، مطہر کریں، اور ہمارے قلب میں موجود جو محبت خدا موجود ہے، جو محبت اہل بیت موجود ہے، اس کو جلا بخشیں، اس کو معراج تک لے کے جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ پاک اور مقدس ایام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تفکر، تعقل اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ان پاکیزہ اخلاق کی طرف ہجرت کریں، اس سرزمین الہی کہ جو اللہ کے نور سے متلجی ہے، یعنی وہ وادی اخلاق، اپنے آپ کو اس میں پہنچائیں، اس میں وجود پیدا کریں، اس میں دخول پیدا کریں، تاکہ انسان کے وجود کے اندر کمالات پیدا ہوں اور انسان میں یہ صلاحیت، یہ استطاعت پیدا ہو کہ وہ نور اہل بیت علیہ السلام سے اپنے وجود کو منور کرے اور مستار لے ان نور سے، کیونکہ اگر یہ اخلاقی اور اعتقادی نور انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے گا، انسان جس سرزمین پر رہے، اللہ کی آیات اور اللہ کی نمائندگی کی حیثیت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس اور بالخصوص بالاخص
کریم اہل بیت کی ذات اقدس کہ جس کے بارے میں ہم نے کم گفتگو کی ہے، جس کے بارے میں ہم تفصیلات بیان کرنے سے قاصر ہیں، جس کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت سارے موارد، بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. ضروری ہے کہ انسان تحقیق اور تشخیص کے میدان میں اترے، میدان تاریخ میں ورود کرے اور اس تاریخ میں جا کے دیکھے کہ کیا وجہ تھی. وہ امت کیسی تھی کہ جن کی وہ امت کیسی تھی کہ جو نور خدا کو شناخت نہیں کر سکی، رحمت الہی کو شناخت نہیں کر سکی، مرکز فیض رسان کو تلاش نہیں کر سکی. انسان بصیرت کی آنکھوں سے تاریخ کا مطالعہ کرے اور دیکھے کیا وجہ تھی. ایک معاشرے میں امام حسن موجود ہیں، کریم اہل بیت موجود ہیں. یوں تو تمام اہل بیت علیہ السلام کریمانہ صفات کے مالک ہیں، لیکن اہل بیت میں بھی جو کریم ترین فرد ہے وہ حسن مجتبیٰ کی ذات اقدس ہے. آپ کا وجود مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے ساتھ منسلک و مربوط ہو جاتے ہیں، کہ جن کی محبت اور مودت اور پیروی اور اطاعت میں وہ لذت، وہ کمالات موجود ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر ایسی کشش پیدا ہوتی ہے عالم غیب سے کہ ملائک مقربین اس کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں، اس کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور اپنے لیے کمال، رحمت، رؤوفیت، کرامت اور شرافت کے تحفے اور تحائف لے کے اس دنیا سے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، امام حسن کے سلسلے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، امام حسن کے سلسلے میں ہم تفصیلان بات کرنے سے قاصر ہیں. امام حسن کے سلسلے میں ہمارے پاس وہ حقائق، وہ لطائف موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ہم نے ان تمام چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا، تدبر و تعقل سے کام نہیں کیا کہ ہم امام حسن کی اس پاک اور مقدس ذات میں چھپے ہوئے اسماء الہیہ کو، اسم اعظم کو اور اللہ کی مرضات تک رسائی حاصل کرتے. یہ ایام اس وجہ سے ہیں کہ آئیے تاریخ کے اس پہلو کی طرف چلیں. تاریخی میں وہ چراغ ملکوتی، وہ چراغ نورانی کہ جو حسن مجتبیٰ کے نام سے مشہور ہے، آئیے اس چراغ ملکوتی سے اور چراغ ربانی سے استفادہ کریں تاکہ ہمارے خانہ قلب کے اندر سے ہر قسم کی کثافت، نجاست، تاریکی اور تیرگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. حسن مجتبیٰ کی ذات اقدس اور آپ کے کریم اہل بیت کی ذات اقدس اور آپ کے وجود سے صدور ہونے والے، آپ کے وجود سے متلجی ہونے والے، آپ کے وجود سے استفادہ کرنے والے وہ کمالات، ان کمالات کو درک کرنے، ان کمالات کو حاصل کرنے اور ان کمالات سے متمسک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے وجود کے اندر عالم غیب سے کشش پیدا. میں بارہا کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ یہ بات مجالس کے اندر مومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تشیع ایک مکتب عشق ہے، ایک مکتب جان نثاری ہے، ایک مکتب فداکاری ہے. عزیزوں، یہ وہ واحد مکتب ہے، تشیع زمین پہ واحد مکتب ہے جو آج تک عرش اور فرش کے درمیان مقام اتصال کے اوپر ہے. فقط یہ وہ واحد مکتب ہے جو پیغمبر کے بعد آج تک آسمان کے ساتھ، صاحب آسمان کے ساتھ، کعبے کے ساتھ اور مالک کعبہ کے ساتھ منسلک و مربوط ہے. دنیا میں کوئی مذہب، کوئی مکتب آپ نہیں پائیں گے کہ جو آج تک 1400 سال کے بعد بھی آج تک آسمانوں سال کی زمین میں متصل یہ مطلب آسمان و زمین کو متحد، فرش پہ بیٹھنے والے عرش آخرت کو، جو زمین اور افلاک کے درمیان، کہ جس کو خدا نے قرار دیا ہے کہ وہ خاک اور افلاک کے درمیان مقام متصل ہے، کہ انہی کی وجہ سے آج افلاک کے ساتھ متمسک، منسلک اور محو پرواز ہونے کی خواہش اور آرزو رکھتی. حسن مجتبیٰ کی زندگی اور آپ کے زمانے کے حالات ضروری
یا جماعت ان کے وجود کے اندر موجود نہیں تھی. کیا وجہ تھی کہ اس پوری ملت نے حسن مشتبہ کو، چراغ الہی کو، پیغمبر کے جانشین کو تنہا چھوڑ دیا. یہ تحقیقاتی مرحلے ہیں کہ انسان اس میدان تحقیق میں اترے اور تصور کرے، تحقیق کرے کہ کیا وجہ تھی، امت نے کیوں امام کو تنہا چھوڑ دیا، کیوں امت گمراہ ہو گئی، کیوں امت نے اپنے وجود کو سپرد امام نے کیا. کیا امام امت کی نجات کے لیے نہیں ہے؟ کیا امام امت کی ہدایت کے لیے نہیں بنایا؟ خدا نے امام بنایا ہے تاکہ امت کی مشکلات کو حل کرے، امت کو فکر، عقل، توانائی اور شعور کی دولت سے مالا مال کرے. امام آیا ہے تاکہ انسان کے وجود پر پڑے ہوئے ہر قسم کے غفلت کے پردوں کو تار تار کرے اور انسان کے وجود کے اندر اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام برحق کی محبت و مودت کو پروان چڑھائے. امام حسن سے متعلق اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر آپ اس وقت کے لوگوں کے خواص کا مطالعہ کریں، اگر اس زمانے کے آپ قاریان قرآن کا مطالعہ کریں، اس زمانے میں اگر آپ راویان قرآن کا مطالعہ کریں، اگر اس زمانے میں آپ راویان حدیث کا مطالعہ کریں، تو آپ ایک چیز دیکھیں گے، اس زمانے میں ایک سکوت منافقانہ چھایا ہوا ہے. امام بے یار و مددگار بندگان خدا سے فریاد کر رہے، آؤ میری حمایت کرو تاکہ میں تمہیں کمال مطلق تک لے جاؤں، نور مطلق تک تمہاری رسائی کروں. امام جنگ کی کیفیت کے ساتھ میدان کے اندر آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، فتنہ اور فساد کو ہمیشہ کے لیے، فتنہ اور فساد سے ہمیشہ زمین کو پاک کریں. لیکن کیا ہوتا ہے، کیا کیا امت نے؟ میں ڈرتا ہوں، خدا جانتا ہے میں ڈرتا ہوں. عبرتیں ہیں یہ قرآن میں عبرتیں ہیں، یہ سیرت میں عبرتیں. امام حسن کی زندگانی میرے نزدیک مظلوم ترین امام مولا مومنان کے بعد اگر ہادیان الہی میں سے کوئی ہے تو وہ حسن مشتبہ ہیں. حسن مشتبہ مدینے میں ہیں مگر اجنبی ہیں، زمین پیغمبر پر ہیں، شہر پیغمبر میں مگر اجنبی ہے. لوگ ان کو نہیں پہچانتے، لوگ ان کو نہیں جانتے. لوگ جانتے ہیں تو کس کو جانتے ہیں؟ ابلیس اور شیطان ماویہ جیسے بدکار، فاسق، فاجر اور پسر شیطان کو جانتے ہیں. نہیں جانتے تو نور خدا کو نہیں جانتے، ذریت پیغمبر کو نہیں جانتے، امام عالی مقام کو نہیں جانتے. زمین پر اللہ کی آیات کو پہچاننے سے قاصر ہیں. کیوں؟ آنکھیں مگر دیکھنے سے اندھی، زبان ہے مگر جاری و ساری نہیں ہوتی. وجود ہے کہ جس پر شیطان کا، ابلیس کا قبضہ ہے، اور یہ وجود اپنے آپ کو سپرد امامت اور سپرد پیغمبر نہیں کرتا. خدا جانتا یہ عبرتیں ہیں. یوں نہ ہو کہ کل صاحب الزمان تشریف لائیں، کل فرزند رسول اللہ تشریف لائیں اور ہمارا بھی وہی رویہ ہو، ہمارے بھی وہی روش ہو کہ جس امت نے امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کل کو صاحب الزمان تشریف لائیں اور بے بصیرتی کی نجاست ہمارے وجود پر لگی ہوئی، غفلت کے لحاف میں ہم نہ چھپے ہوئے ہوں، کہیں جہالت اور گمراہی میں پڑے نہ ہو کہ امام ہمیں آواز دے اور ہم امام کی آواز پہ لبیک نہ کہیں، اور شیطان ہمیں آواز دے اور ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ شیطان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. عزیزان گرامی، حسن مشتبہ کی شخصیت، آپ کا وجود مقدس، آپ کی ذوات مقدس اور آپ کی کسب مقدسہ، خدا جانتا ہے کہ عبرت کے مقامات ہیں. یہ سارے انسان کو چاہیے کہ انسان آئے اس زمانے میں سیر کرے، سیر الفلارض، قرآن کرے سیر کرو، قرآن کرے آؤ تحقیق کرو، تشخیص کرو، تاریخ کے میدان میں آؤ، دیکھو فرزند رسول کو کیسے تنہا چھوڑ دیا گیا، فرزند رسول کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، کیسے امت نے اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا. جب ایک امت اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیتی ہے پھر ابلیس، شیطان اور شیاطین اس امت پہ قبضہ کر لیتی، اغوینہم اجمعین، اور شیطان اور پسال شیطان تمام امت کو گمراہ کر دیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے، ان کو یرغمال بنا لیتا ہے. امامت اور امام زمین کی زینت ہے، امام زینت عرش الہی ہے، امام معلم فرشتگان خدائی ہے، امام زمین پر ہادی ہے تاکہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے اور عالم ملکوت میں مرضات اللہ کی سرحد مرضات اللہ تک تم لے جائے. یہ فضائل اہل بیت علیہ السلام اس وجہ سے ہیں
अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के सिलसिले में जो गुफ्तगू की गई है और जो कहा गया है, जो सिफारिशात की गई हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करो ताकि उम्मत के अंदर फजीलत पैदा हो सके, उम्मत में सोचने समझने गौर करने संजीदगी इख्तियार करने की सलाहियत इस्तिताअत पैदा हो सके। फ़ज़ाइल अहले बैत रूह को शादाब करते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत रूह के अंदर क़ुव्वत परवाज़ अता करते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत अखलाकियात को ऊंचे कमाल तक ले जाते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत इंसान के वजूद के अंदर अखलाकियात को मुस्तहकम मुहकम और मरबूत करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, इमाम से सवाल किया गया, यब्न रसूलुल्लाह सईद कौन है, सईद कौन है? इमाम से सवाल किया गया, यब्न रसूलुल्लाह सईद कौन है? इमाम ने फरमाया कि सईद की 3 निशानियां हैं। देखो, इन निशानियों से सईद लोगों को पहचानो। फरमाया, यब्न रसूलुल्लाह क्या निशानियां हैं? फरमाया, पहली निशानी सईद की है कि शहीद के अकायद हक्का है, उसके अकायद में तौहीद जलवागर है, वो आशिक अदल व अदालत है, वो आशिक पैगंबर है, वो शिफ्तगान व उशाक विलायत है, वो माद पर ईमान ले आया है। यानी उसूल दीन रूह की तरबियत के लिए है, रूह की शादाबी के लिए है, रूह को मुकाम महराज तक ले जाने के लिए है। अगर इंसान के वजूद में रूह ना हो तो ये पूरा वजूद मैयत हो जाता है, ये पूरा वजूद मैयत का उन्वान बन जाता है। पैगंबर फरमाते हैं, अरवाहुन्ना फिल अरवाह, तुम्हारी अरवाह मेरी रूह की वजह से है। यानी पैगंबर मुबदा ये आलम है, पैगंबर वजह ये रहमत इलाही है, हसन मुश्तबा जमीन पर अल्लाह की वजह है, वो मुकाम इत्तिसाल पर मौजूद है। अल्लाह जब चाहता है कि किसी बंदे पर अपनी नेमतों का नजूल करे तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह करता है, वो चाहता है कि नेमतें का नजूल करे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से वो नेमतें लातादाद और अनगिनत नेमतें खुदा नाजिल करता है, वजूद पैगंबर और वजूद अहले बैत की वजह से। खुदा जब ये, क्योंकि ये कुतुब आलम में मुकीम है, ये तमाम आलम में मुकीम है, खुदा जब चाहता है किसी बंदे पर गजबनाक हो तो इन ज़वात मुक़द्दसा की वजह से खुदा अपने गजब को टाल दिया करता है। ये मुबदा ये आलम है, ये वजह ये आलम है। अज़ीज़ान गिरामी, यानी उसूल जिसे कहते हैं, उसूल मुतगय्यर नहीं होते, उसूल दीन मुतगय्यर नहीं होते, उसूल दीन रूह की बुलंदी, रूह की तरक्की और रूह के तकामुल के लिए जरूरी है। इंसान वाकई अपने आप को आदी बनाए कि अस्मा इलाहिया, ज़ात इलाहिया और फेल खुदा की तरफ मुतवज्जो हो और अपने वजूद के अंदर अल्लाह के अस्मा पैदा करे। इमाम फरमाते हैं कि हमारा वो शिया नहीं है जिसमें एक सिफत भी खुदाई ना हो, जिसमें एक सिफत भी, वो हमारा शिया नहीं है। इमाम फरमाते हैं हमारे शियों को अल्लाह के सिफात के आईने में देखो। अगर तुम अल्लाह के सिफात के आईने में हमारे शियों को देखोगे तो देखोगे बादशाह रहमान है, रहीम है, कहार है, जब्बार हैं, अजीज हैं, हकीम हैं, लतीफ़ हैं, खबीर हैं। हर शिया में एक न एक सिफत इलाही मौजूद है। इमाम फरमाते हैं हमारा वो शिया नहीं है जिसमें अल्लाह के अस्मा मौजूद ना हो, और ये अल्लाह की अस्मा जब मोमिनीन के क़ुलूब में पहुंचती तो अखलाक की सूरत इख्तियार करते हैं। सईद वो है जिसके अकायद हक्का हों, सईद वो है कि जिसके अकायद हक्का हों। उसूल दीन और फरोग दीन में क्या फ़र्क है? फरोग दीन जिस्म की इस्तिताअत की बुनियाद पर है, उसूल दीन रूह की शादाबी की वजह से। रूह मरकज़ जिस्म है, अगर रूह न हो तो जिस्म मैयत कहलाएगा। इन्नका मैयत इन्नहुम मैयतून, फिर इंसान मैयत हो जाएगा, फिर इंसान इस जमीन में फना हो जाएगा अगर इसकी रूह मौजूद ना हो। बस जरूरी है कि रूह, उसूल दीन रूह की शादाबी और रूह के महराज के लिए है, ताकि रूह हमेशा पाइंदा रहे, रूह हमेशा जिंदा रहे और रूह की वजह से जिस्म के अंदर नमूद, कशिश और कमाल की कैफियत पैदा होती रहे। फरोग दीन का ताल्लुक इंसान की जिस्मी इस्तिताअत के साथ है। बस खड़े होने की ताकत है, खड़े होकर नमाज पढ़ो, बैठने की ताकत है, बैठ के नमाज पढ़ो, लेटने की ताकत है, लेट के नमाज पढ़ो। अगर सेहत, तंदुरुस्ती, तवानाई मौजूद है तो रोजे रखो,
अगर सेहत, तंदुरुस्ती, तवानाई मौजूद नहीं है तो रोज़ों का कुफारा अदा करो। पैसा है तो हज करो, पैसा नहीं है तो हज मत करो। उसूल दीन रूह की बुनियाद के ऊपर है, फरोग दीन जिस्म की इस्तिताअत की बुनियाद के ऊपर। इमाम ने फरमाया सईद हुआ है कि जिसके जो खुदा वहदहुल्ला शरीक से नजदीक होने की बात करे, कुर्बुल्लाह की बात करे। हमारी तमाम ज़ियारतों के अंदर तक़र्रबु इलल्लाहि व इला रसूलिहि व इला अमीरिल मोमिनीन व इला फातिमा व इला हसन ज़ियारत आशूरा मौजूद है। इंसान तहकीक करे और ज़ियारत आशूरा पर खूब मुताला करे और देखे इसमें कौन कौन से रमज़ और राज मौजूद हैं, कौन कौन से कमालात मौजूद हैं, और इसको पढ़ने से इंसान के वजूद के अंदर कैसे कैसे कमालात, कैसी कैसी अजमतें और कैसी कैसी नूरानियत इंसान के वजूद के अंदर पैदा होती है। और मैं दूसरी सिर्फ सईद इंसान की और वो बाखलाक है। क्या वजह है आज हम रुकू और सुजूद और कुनूत और क़याम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नमाजें हमारे वजूद के अंदर असर पैदा नहीं करती। वजह ये है कि हम इबादी हैं मगर अखलाकी नहीं। पैगम्बर चाहते तमाम इंसानों के अंदर बिलखुसूस वो लोग जो शिफ्तगान व आशिकान अहले बैत हैं उनके अंदर अखलाकी कमाल पैदा हो। कुरान भी कह रहा है और सूरह बकरा के अंदर ये आयात मौजूद हैं। कुरान कहता है पहले अखलाकियात बाद में इबादत। हम इस चीज को समझने से आजिज हैं। कुरान क्या कह रहा है? कह रहा है पहले जलवा अखलाकियात अपने अंदर पैदा करो। फस इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, पहले सबूर हो जाओ बाद में नमाज गुजार हो। पहले सब्र पैदा करो, सबूर हो जाओ, सब्र इस्तिकामत जो मुश्किलात के मुकाबले में। पहले अखलाकियात का ज़हूर हो तुम्हारे वजूद से, बाद में इबादत का ज़हूर हो तुम्हारे वजूद से। हम क्या करते हैं? पहले इबादत करने की कोशिश करते हैं और अखलाकियात की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। अखलाकियात इबादत की रूह हैं। अगर कोई शख्स हो इबादत का आशिक और शिफ्ता हो और उसके अंदर अखलाकियात ना हो, खुदा जानता ये इबादत असर पजीर नहीं होती। इन इबादत के असरात और इन इबादत के यानी समरात सामने नहीं आते। क्यों? हमारी इबादत बिदून अखलाकियात हैं। हमारी इबादत के पीछे अखलाकियात का नूर मुतलज्जी नहीं है। यही वजह है कि हमारी इबादत वो असरात और वो समरात नहीं रखती जो होने चाहिए। हज़रत इमाम हसन की जिंदगी इबादत और अखलाकियात का मुजस्सम नमूना अक़दस है। रवायात में एक शामी मदीने के अंदर आया। अज़ीज़ान गिरामी, एक शामी मदीने में आया। मदीने में किसी ने कहा कि हसन मुश्तबा की तरफ इशारा किया कि ये रसूल अल्लाह की ज़ुर्रियत है या अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद है, ये हसन मुश्तबा है। वो शामी आया, उसने इमाम हसन के साथ जिसारत की, तौहीन की, तौहीन और तकज़ीब की। उसने मौला मोमिनान के बारे में अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए और उसने अजीब व गरीब गुफ्तगू करनी शुरू की। क़ल्ब अतहर इमाम पर इसकी गुफ्तगू गिरा गुजर रही थी। इमाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो रहा था, लेकिन इमाम के लबाई मुक़द्दस पर एक तबस्सुम जारी था। इमाम ने उसको एक ठंडा पानी पिलाया, उसको अपने करीब बिठाया और फरमाया, ए बंदे खुदा, क्या तू सीरिया से आया है, क्या तू शाम से आया है? उसने कहा हाँ। फरमाया कि शैतान ने तेरे क़ल्ब पे असर किया, शैतान ने तेरे वजूद पे असर किया, तू शैतान की ग़ुलामी से आ रहा है, तू अल्लाह के नूर को शनाख्त करने से महरूम, तू अल्लाह की आयत को शनाख्त करने से महरूम। बस इमाम उसके करीब गए और उससे कहा, बेहतर नहीं है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, तुम मेरे घर चलो ताकि मैं मेहमान नवाजी करूं, तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हारे साथ एक अच्छा सलूक करूं। तुम मुसाफिर हो, थके हुए हो, खस्ता हाल हो, चलो मेरे घर चलो ताकि मसलन मैं तुम्हारे लिए एक आरामदेह बिस्तर का एहतमाम करूं, तुम्हारे लिए एक अच्छे हालात के बंदोबस्त करूं ताकि तुम मदीने में सुकून और करार और तमानियत के साथ जिंदगी बसर करो। वो हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तल्ख बातें की, आप नरम बातें करते हैं। मैंने माज़अल्लाह आपकी तौहीन और तकज़ीब की, मगर आप मोहब्बत मवद्दत के साथ इस कदर वो शख्स मुतासिर हुआ, कदमों में गिर गया इमाम के, कदमों में गिर गया इमाम के। रिवायात में कि इमाम हसन मुश्तबा करीम अहले बैत, करीम, एक काश मेरे पास वक्त होता मैं बता सकता करीम क्या चीज़ है। करीम फ़कत जूदो सका का नाम नहीं है, करीम फ़कत अफ़ू दरगुजर का नाम नहीं है, करीम फ़कत रहमत और रहमियत का नाम नहीं है।
روایات میں کہ 5 اللہ کی صفات اگر ایک جگہ جمع ہوں تو انسان کریم کہلاتا ہے. خدا خود خدا ایک کریم ہے، پیغمبر ایک کریم ہے، حسن مشتبہ کریم اہل بیت ہیں. یہ کرم انسان کے وجود سے متلجی ہونا چاہیے، یہ کرم انسان کے اخلاقیات میں جلوہ گر ہونا چاہیے، یہ کرم ہمارے گھروں میں متلجی ہونا چاہیے، یہ کرم ایک باپ اپنی اولاد کو منتقل کرے، یہ کرم ایک ماں اپنے بیٹے کو منتقل کرے، یہ کرم اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ، وہ محبت، وہ مودت، وہ سلیقہ، وہ شائستگی، وہ ادبیات رکھے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہمارے اندر ایک تغیر، ایک تبدیلی پیدا کرے. ممکن نہیں ہے ایک شخص امام حسن سے محبت کرے اور کریم نہ ہو، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے. جیسے مولائے کائنات اپنے معشوق کی شبیہ ہے، جیسے مولائے کائنات اپنے معشوق کی شبیہ ہے. امیر المومنین جو اللہ جن کا معشوق ہے، روایات میں کہ یہ ید اللہ، عین اللہ، روح اللہ، یہ لسان اللہ، یہ سب معشوق کی صفات ہیں جو ایک عاشق میں جلوہ گر ہیں. ضروری ہے کہ انسان اگر اہل بیت سے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی شبیہ قرار پاتا ہے. اگر ہم واقعاً پیغمبر اسلام سے محبت کریں، حسن مجتبیٰ سے محبت کریں، ہم خود محسوس کریں گے ہمارے اندر اخلاقی کمالات پیدا ہوتے ہیں، ہماری روح کو سکون و قرار و طمانینت نصیب ہوتا ہے، ہمارے وجود کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں احساس سے ندامت و شرمندگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اخلاقیات کے اندر ایک آفتاب محبت الہی متلجی و طلوع کرتا ہے. ممکن ہی ایک شخص اہل بیت سے محبت کرے اور ان کے کمالات اس شخص کے اندر منتقل نہ ہو، ممکن نہیں. اہل بیت علیہ السلام چونکہ کمال مطلق ہے، جمال مطلق ہے، ولی مطلق ہے، لہذا جو ان سے محبت کرے گا، جو بھی ان سے محبت کرے گا، یہ کمالات ان کے وجود کے اندر منتقل ہونے چاہیے. اگر یہ کرامت اور یہ شرافت، نیابت، سعادت اگر آپ کے قلب کے اندر منتقل نہیں ہو رہی، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے یہ بات کہ میں حسن مجتبیٰ کا عاشق ہوں، کریم کیوں نہیں ہوں؟ حسن مجتبیٰ کا عاشق ہوں، میرے اندر کرامت اور شرافت کیوں متلجی نہیں ہوتی؟ امام حسن کا عاشق ہوں، میں کیوں نہیں ہوں؟ امام حسن کا عاشق ہوں، سلیقہ، شعر، ادبیات میری وجود کے اندر موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کی طرف گہری نگاہ کرے. روایات میں کہ امام حسن اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص امام حسن کے پاس آیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، ایک شخص نے میرا مال دبا لیا ہے، مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، آپ کی ایک شخصیت، ایک ملکوتی شخصیت ہے، فرزند رسول اللہ، خاندان رسالت و رحمانیت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میری مشکل حل ہو سکے. امام نے اعتکاف کو شکستہ کیا، اعتکاف سے اٹھے، جبکہ اعتکاف سے اٹھنا شرعی و فقہی لحاظ سے مناسب نہیں تھا. امام اٹھے، اعتکاف کو شکستہ کیا، اس بندے کے ساتھ گئے، اس کے پاس پہنچے، اس نے جب دیکھا امام حسن آنے، اس کے پیسے اس کو واپس کیے. بعد میں کسی نے امام حسن سوال کیا کہ آپ نے اعتکاف کا احترام نہیں کیا اور آپ نے اعتکاف کو توڑ دیا، حدود اعتکاف سے آپ باہر نکل گئے. امام نے فرمایا خدا کی قسم میں نے پیغمبر سے سنی ہے یہ بات کہ جو شخص کسی مومن کی مشکل کشائی کرے، کسی مومن کے درد و رنج و علم کو اس کے وجود سے دور کرے، 1000 اعتکاف سے افضل ہے، 1000 حج سے افضل ہے، 1000 رکوع و سجود و قنوت و قیام سے افضل ہے ایک انسان کسی مومن کی داد رسائی کرے، کسی مومن کی مشکلات اور مصائب کو خود دور کرے، اس کے قلب کے اندر سکون و قرار و خوشی اور راحت، اطمینان پیدا کرے. عزیزان گرامی، حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، اور ہیں تو ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں یا کم بیان کی گئی ہیں. حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہیں، ایک لطیف ہیں، خبیر ہیں، اللہ کی صفات اور اللہ کی آیات حسن مجتبیٰ کے وجود کے اندر متلجی. خدا جانتا ہے جس دن انسان کی عقل بالغ ہو جائے گی، نہ جسم تو ہمارا بالغ، عقل بالغ نہیں، جس دن ہماری عقل بالغ ہو جائے گی، ہمارا وجود حکمت البالغہ ہو جائے گا، اور قرآن کے نزدیک ہمارے اندر بصیرت، شعور، آگاہی پیدا ہوئی، اس دن معلوم ہوگا واقعا کہ حسن مجتبیٰ کی شخصیت نورانی اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت خدا کو کس قدر پسند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر حسن مجتبیٰ کی سیرت پہ، آپ کے پاک اور مقدس نقش قدم کے اوپر
آپ کی ملکوتی نورانی و رحمانی ذات کے اوپر تفکر و تعقل کریں اور اس سرچشمہ فیض رسان سے استفادہ کریں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. جو جوانیاں موجود ہیں بس میں چند جملے اور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، پھر مصائب کے چند جملے اور پھر آپ کی پاک اور مقدس محفل سے رخصت طلب کروں گا. جو جوانیاں موجود ہیں، میں آپ جوانوں سے کہتا ہوں، جوانان عزیز، آپ کے وجود کے اندر جوانی کے اثرات موجود ہیں. بہار کا زمانہ ہے، محبت مودت کا زمانہ ہے. خدا جانتا ہے یہ جوانی در حقیقت اللہ کی وہ آیات ہیں، وہ نعمتیں ہیں کہ خدا سب کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. کون ہے جو اس نعمت کی قدردانی کرے؟ کون ہے جو جوانی میں انبیاء کے اولیاء کے حسن مشتبہ کے راستے کا انتخاب کرے؟ کون ہے جو اس راہ پر خطر میں اپنے آپ کو موجود پائے اور راہ صداقت و طریقہ حضرت حق کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرے؟ کون ہے جو حسن مشتبہ کی پاک اور مقدس سیرت سے استفادہ کرے، اہل بیت علیہ السلام کی پاک اور مقدس سیرت سے استفادہ کرے؟ یہ چیزیں ہیں. اٹھو تحقیق کرو، دیکھو کیا ہوا حسن مشتبہ کے ساتھ امت نے کیا کیا. امت کا بغض و عناد و دشمنی جو اہل بیت سے موجود تھی، حسن مشتبہ کی زندگی میں اور واضح ہو گئی. امیر المومنین کی زندگی میں چھپی ہوئی تھی، مگر خواص امیر المومنین کے مد مقابل آ گئے. ان خواص نے کیا کیا؟ امیر اس چراغ الہی کو بجھانے کی کوشش کی اور بالآخر رحمت الہی کو، جمال حضرت حق کو، چراغ آسمان و زمین کو کوفے میں شہید کر دیا. امت کا بغض و عناد ختم نہیں ہوا. امت نے اپنا انتقام بدر و حنین کا انتقام کس سے لیا؟ رسول اللہ کے فرزندوں سے لیا. رسول اللہ کے فرزندوں سے انتقام لیا گیا. امیر المومنین سے انتقام لیا. اس سے پہلے عذراء بتول فاطمہ زہرا سے انتقام لیا. یہ امت کی دشمنی ہے، یہ عداوت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ نجاستیں، یہ کثافتیں ہیں کہ وہ اپنی تمام کثافتوں کے ساتھ حضرت حق کے مد مقابل کھڑے، حضرت رحمانیت کے مد مقابل کھڑے. اہل بیت علیہ السلام جو شریف ہیں، نجیب میں سعید ہیں، ان کے مد مقابل قوم کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی دروازے کو گراتے ہیں تاکہ عذراء بتول کا وجود اقدس زخمی ہو جائے. کبھی باب علم و حکمت کو نظر آتش کرتے ہیں. کبھی کوفے کی مسجد میں چراغ حضرت حق کو بجھاتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے خاتم سے لے کے قائم حضرت حق، سنا ہے آپ نے کوئی جنازہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو پھر گھر میں نہیں آتا؟ جنازہ گھر سے نکل گیا، گھر میں نہیں. میں حیران ہوں، فقط حسن مشتبہ کا جنازہ ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، سفید کفن دوبارہ خون میں آلودہ ہو جاتا، دوبارہ آلودہ ہو جاتا. امت کے بغض و عناد کے تیر سینہ اقدس سے حسن میں پیوستہ ہو جاتے ہیں، پیوستہ ہو جاتے ہیں. امت کا بغض و عناد امام حسن کی شہادت کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جنازے پر تیر رکھے ہوں، کسی جنازے پر تیر مارے گئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ مشاہدہ کیا؟ کریم اہل بیت کے ساتھ یہ کیا امت نے، فرزند رسول اللہ کے ساتھ یہ کیا امت نے. جب تک زندہ رہے زہر دیتے رہے. 3 دفعہ روایت 7 دفعہ زہر کریم اہل بیت کو. وہ چاہتے ہیں کہ چراغ حق کو بجھا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آفتاب خداوند کی روشنی کو بجھا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس حضرت حق کے نورانی چراغ کو بجھا دیں. زہر دیا، فرزند رسول اللہ شہید ہو گئے. بغض و عناد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے امت کی. پھر جنازے پر تیر مارتے ہیں. روایات میں عجیب روایات ہیں. روایات میں ہے کہ کبھی جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں،
کبھی جگر کے ٹکڑے دشت میں ہیں، کبھی جگر کے ٹکڑے دشت میں ہیں، کبھی جگر کے ٹکڑے دشت میں نظر آتے ہیں، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں نظر آتے ہیں۔ بغض و انا ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حسن مشتبہ روایات میں کہ جس وقت جنازے پہ تیر لگے، جنازے پہ تیر لگے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، امت کے بغض و عناد کی تیر فرزند رسول اللہ کی میت مبارکہ کے اندر پیوستہ ہو رہا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی کے کفن کو سرخ خون میں مبتلا دیکھا ہے کسی کو؟ امت کے بغض و عناد نے حسن مشتبہ کے سفید کفن کو خون میں رنگ دیا۔ روایات میں کہ جس وقت اس کی خبر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہوئی، اب دوڑتی ہوئی گئی، رسول اللہ کے مبارک حرم میں پہنچے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی امت کی دشمنی آپ کے فرزندوں سے کم نہیں۔ روایات میں کہ جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ رسول اللہ کے حرم میں موجود تھی، روایات میں رسول اللہ کی قبر اطہر میں زلزلہ پیدا ہوا، رسول اللہ کی قبر اطہر میں زلزلہ پیدا ہوا۔ روایات میں کہ ابا عبداللہ الحسین جنازے کو گھر میں رکھ کے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پیچھے کہا، اے زینب اگر تم نے آج ایک لفظ بھی بد دعا کی، واللہ میں مدینے کی حالت کو متغیر محسوس کر۔ حضرت زینب کو لے کر گھر میں ایک کوہرام بپا تھا، 4 سال کا قاسم، خدا کسی بیٹے کو یہ عالم نہ دکھا کہ باپ کا جنازہ گھر سے جائے، دوبارہ تیروں کے ساتھ گھر میں باپ کا جنازہ۔ میں کہوں گا السلام علیکہ یا کریم اہل بیت، حسن مشتبہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے محفوظ ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بھائی موجود ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں موجود ہیں، یا ابا عبداللہ یا حسن مشتبہ ذرا ارے کربلا میں کیا ہوا؟ ابھی قاسم اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، ارے کچھ وقت گزرے گا سید سجاد اس عالم میں اپنے باپ کا جنازہ دیکھیں گے، اس پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس عالم میں دیکھیں گے کہ سر اغدہ سے حسین نو کا نیزہ پر بلند ہوگا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ پروردگار صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام حسین کے پاک اور مقدس دین کو سمجھنے، ان کے راستے پر کھڑا ہونے اور اس راستے پہ استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں حسن مشتبہ علیہ السلام کے راستے پر استقامت دکھانے، دنیا میں ان کی ہدایت سے استفادہ کرنے اور آخرت میں ان کی شفاعت کا ہمیں حقدار قرار دے۔ پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں سب کی عزت، آبرو، شرف اور کرامت کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنات یہاں موجود ہیں سب کی عفت اور آبرو کی محافظت فرما۔ جو جوان یہاں موجود ہیں پروردگار سب کو اہل بیت علیہ السلام کے عاشقوں، جاننثاروں، تربیت کندان میں سے قرار دے، سب کے اخلاق کریمانہ کو کریم اہل بیت سے متصل و مربوط قرار دے۔ پروردگارہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوار حضرت کریم اہل بیت میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں پروردگارہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کی راہ مقدس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ وہ جن مرحومین کا ہم نے تذکرہ کیا پروردگار یعنی مرحوم اور مرحومہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جن کے لیے سورہ فاتحہ قرات کے پروردگار ان کو جوار اقدس عامل مومنین میں اور حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما، اور تمام مومنین و مومنات کو جوار حضرت زہرا عامل مومنین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کی اولاد کو سعید اور رشید قرار دے پروردگار، ہمارے جوانوں کی محافظت فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا خاتمہ بخشش مغفرت بالآخر شہادت پر قرار دے، پر خاتم الانبیاء محمد صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. جی راشد بھائی. راشد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راشد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راشد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راشد بھائی مولانا صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. راشد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی تھی؟ جی مولانا صاحب راشد بھائی کو میں کانٹیکٹ کر رہی ہوں, وہ آپ سے ابھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. میں تو مجلس تھی. جی جی میں آپ ایک منٹ تعاقب. جی جی راشد بھائی ابھی میری بات ہوئی ہے, شکریہ ادا کر رہے تھے وہ میرا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ فاتحہ پڑھوانے کے لیے, کیونکہ یہ ہم ابھی گروپ میں ہیں اور مجلس ہو رہی ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت آپ کا شکریہ. سلامت رہے مولانا صاحب, اللہ حافظ. بہت شکریہ. آپ ضرور حرم میں میرے لیے دعا کیجیے گا, فراموش مت کیجیے گا انشاءاللہ. جی ہم ابھی رستے میں کازمین پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ, تو باب الحوائج کے در پر آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ, اور اسد بھائی کے لیے بھی, اور سب مومنین مومنات. شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.